آج سے کئی سال پہلے میں ایک ڈیٹینشن جیل میں گیا اپنے پاکستانیوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ یہ میرا کام ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قیدیوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں۔ تو ان دنوں میں واٹس ایپ اور میسنجر وغیرہ یہ تو تھے نہیں۔ میں اپنا پرانا نوکیا موبائل لے کر گیا، اس میں 300 رنگٹ ڈالے اور ڈیٹینشن جیل کے جو جیلر صاحب تھے، میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر ہمارے پاکستانیوں میں سے کسی نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی تو یہ بات بھی کر لیں گے۔ انہوں نے پاکستانی قیدیوں کو بلایا جو اس وقت 35-40 تھے، اور سب نے بات کیا اپنے پیاروں سے۔ کسی کو اپنے نمبر بھی یاد نہیں تھے، لیکن پھر الحمدللہ ان کا بھی کام بن گیا۔ اتنے میں ایک نوجوان میرے پاس آیا بڑے غصے میں، اور وہ جیل اہلکاروں کو بھی گالیاں دے رہا تھا، اور پھر آ کے مجھے کہا کہ آپ نے برائے مہربانی میرے سفارت خانے میں جانا ہے اور میرے سفیر کو ان الفاظ سے یاد کرنا ہے، یعنی گالیوں سے آپ نے گالیاں دینی ہیں میری طرف سے، اور ان سے کہنا ہے کہ آپ کیوں اس کی خبر نہیں لیتے۔ میں گھبرا گیا کہ اب جیل کے اہلکار اس کی پٹائی کر دیں گے، لیکن کسی نے برا نہیں مانا۔ تو جب وہ اپنے بیرک میں چلا گیا تو جیل کے حکام نے مجھ سے کہا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، کیونکہ اس جیل میں سب سے پرانا یہ نوجوان ہے، اور ہم نے 3 بار اس کے لیے اپنی طرف سے ٹکٹ کا انتظام کیا، اور 3 بار ہم ایئرپورٹ لے کر گئے، لیکن کوئی ایئر لائن اسے بورڈنگ نہیں دے رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ فلسطین کا ہے اور فلسطین میں ڈائریکٹ کوئی فلائٹ نہیں جاتی، اور انہوں نے مصر اترنا ہے۔ مصر والوں نے اپنے دروازے ان کے لیے بند کر دیے ہیں، اور باقی ممالک انہیں ٹرانزٹ نہیں دے رہی، تو ایئر لائن والے بورڈنگ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بیچارہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے جب دوسرا دن ہوا تو میں گیا فلسطین کے سفارت خانے میں، اور میں نے ان سے مدد کی درخواست کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اس نوجوان کے لیے میں یو این گیا، اور یو این سے میں نے مدد لی، اور اللہ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے اس نوجوان کو جیل سے رہا کروا دیا۔ اب وہ ملیشیا میں ہے۔ میں جب اس کا حال دیکھا تو میں نے شکر کیا، اور جو لوگ ہمارے وطن کو، جو پاکستان ہے، اور ہماری پاک فوج کو برا بلا کہہ رہے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، تو میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ایک آزاد پرامن وطن اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ اب ہمارے لوگ یہاں پر پکڑے جاتے ہیں، لیکن 2-4 مہینے میں چلے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ فلائٹ ہے، اور ہر جگہ ٹرانزٹ بھی کر سکتے ہیں، ہر ایئر لائن ہمیں بورڈنگ بھی دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہماری فوج کمزور فوج ہوتی، نالائق فوج ہوتی، تو آج ہمارا بھی حال فلسطین جیسا ہوتا، ہمارا بھی حال عراق اور لیبیا جیسا ہوتا۔ تو میں پھر یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو آزادی دی ہے، جو ایک باصلاحیت فوج دی ہے، شکر بھی کریں ہم اور قدر بھی کریں ہم۔